السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو جو بنانے جا رہا ہوں وہ ہے تاریخی جنگ، اور اس جنگ کا نام ہے بدر۔ تو چلے میرے ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو قریش نے اس وقت سے ہی مدینہ طیبہ پر حملے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ جی ناظرین، آپ لوگوں کو وہ دیکھیں، ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، وہ جو مٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں سے جنگ شروع ہوا تھا۔ وہ سامنے یہ پورا میدان ہے۔ غزوہ بدر اسلام کا پہلا اور عظیم الشان معرکہ پیش آیا۔ اس غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 313 جانشین ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن جنگ بدر کی ابتدا ہوئی۔ یہ دیکھیں، وہاں سے جو آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے، وہاں سے لے کے اور وہاں تک یہ پورا میدان جنگ بدر تھا۔ سبحان اللہ۔ بدر آج کل ایک چھوٹا سا شہر ہے، اور جب جنگ بدر ہوئی اور یہ چھوٹا سا گاؤں تھا، مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پانی کے چند کنویں ہونے کی وجہ سے ملک شام سے آنے والے قافلے اس مقام پر وقوف کرتے تھے۔ جی ناظرین، یہ دیکھیں، سیدھے ہاتھ میں مقبرۃ الشہداء ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب جتنے بھی ہیں۔ مورخین نے اس معرکہ کو غزوۃ بدر الکبریٰ اور غزوہ بدر العظمیٰ لکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس معرکہ کو یوم الفرقان، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے دن کے نام سے تعبیر فرمایا ہے۔ یعنی یہ وہ دن ہے جب حق و باطل، نیکی اور کفر اور اسلام کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی، جس دن دو لشکر مقابلے آمنے سامنے ہوئے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم غزوہ بدر کا یوں ذکر کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ،
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت عمیر ابن ابی وقاص، حضرت صفوان ابن وهب، حضرت ذو الشمائلین ابن عبد عمر، حضرت مہجع ابن صالح، حضرت عاقل ابن البکیر، حضرت عبیدہ ابن الحارث، حضرت سعد ابن خیثمہ، حضرت مبشر ابن عبد المنذر، حضرت حارثہ ابن سراقہ، حضرت رافع ابن معلہ، حضرت عمیر ابن حمام، حضرت یزید ابن حارث، حضرت معوذ ابن حارث، حضرت عوف ابن حارث رضی اللہ عنہم جمیعا۔ غزوہ بدر کی اہمیت تاریخ اسلام میں مسلمہ ہے۔ اس جنگ نے چند مجاہدین نے وہ عزم و حوصلہ عطا کیا جس نے مستقبل کے کئی بڑی سے بڑی قوت و طاقت کے خلاف جرأت و ہمت پیدا کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ابو جہل کے مارے جانے اور فتح کی خبر لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے فرمایا: اللہ اکبر، الحمدللہ، صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، اس غزوہ کے درمیان ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس جگہ پہ خیمہ نصب کیا گیا تھا اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے رو رو کر دعا فرماتے تھے، اس جگہ پر مسجد تعمیر کی گئی۔ اس کا نام مسجد العریش ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اندرونی اور بیرونی منظر دکھاتا ہوں۔
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।